سابق صدر عارف علوی ہیں، انہی سے بخاری صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کل کے جب وہ صدر نہیں رہے، اچھا ان کے چہرے پہ مجھے ایسا نظر آیا کہ جیسے وہ تھوڑے سے افسردہ ہیں، غمگین ہے. ظاہر ہے ایک صدارت چلی گئی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت دبنگ قسم کا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی اگر میرے خلاف انکوائری کرنی ہے یا آرٹیکل 6 لگانا ہے تو لگا دیں مجھ پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ پر اعتراض ہے. آپ نے کہا وہ صدر نہیں رہے، وہ صدر تھے کب؟ وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر تھے. پورا عرصہ انہوں نے اس کو ثابت کرنے میں گزار دیا. اس کے بعد لوگ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ ان کی نسل میں سے بھی کوئی اس عہدے کے اوپر نہ آئے. جس طرح کی بونگیاں انہوں نے ماری ہیں وہاں بیٹھ کے، اور اب یہ ایک اور بونگی مار رہے ہیں. وہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے. کیونکہ ان کے 2 ایکٹ ایسے ہیں جس کے اوپر بلاول بھٹو نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہا تھا کہ ہم دونوں کے لیے آپ کو ٹرائی کریں گے، اور وہ دونوں ہی ایکٹ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. پہلے جب آپ نے اسمبلیاں توڑ دی تھی بغیر کسی جواز کے، وہ بہت کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ سا ایک بیان ہے، اس کو اتنی ہی غیر سنجیدگی سے لینا چاہیے. اچھا، ان کی صدارت ختم ہونے پر کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بیان، کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں، وہ اس کیا لیے جانا کہ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نا، وہ بہت بری مثال ہے، میں دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ پارٹی میں ان کی کوئی گنجائش ہے، نہ سیاست میں اب آئندہ ان کی کبھی کوئی گنجائش ہوگی. تو ایک عجیب و کسی غریب قسم کی دماغی کیفیت سے وہ دوچار ہیں. اسی لیے اس طرح کی بیکی باتیں کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 والی یہ ایبسلیوٹلی بیکی گفتگو ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. ایک کا حشر آپ نے دیکھ لیا تھا جنرل مشرف کا. یہ ہم یہ دعا نہیں کریں گے کہ ان کے خلاف لگے، لیکن ان کی جو خواہش ہے، جس طریقے سے، جس شدت اور شد و مد کے ساتھ وہ خواہش کر رہے تھے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کی خواہش پوری کر دینی چاہیے. ہاں، ان کی اپنی خواہش ہے. اچھا، یہ جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی زدہ یہ اسمبلیاں ہیں، ہم نہیں مانتے نہ وزیر اعظم کو نہ وزیر اعلیٰ کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے لغو بیان دینا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ترا امتیاز رہا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک سانس میں 2 باتیں کیسے ہوتی ہیں. ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، جی، الیکشن لڑیں گے پریزیڈنٹ کا بھی، پرائم منسٹر کا بھی، اسپیکر کا بھی، ڈپٹی اسپیکر کا بھی. ہاں جی، ٹھیک ہے. ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. تو بھائی یہ آپ کا دماغی فطور ہو سکتا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز یہ نہیں ہے. الیکشن ہوا، لوگوں کو اعتراضات ہیں، کورٹس کھلی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کھلا ہوا ہے، آپ انتخابی عہدیداریاں کریں جس طرح 2018 کے ٹیریبلی ریگڈ الیکشن کے بعد لوگوں نے کیا تھا. جی، کسی نے یہ تھوڑی کہا تھا ہم حکومت نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے. آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ حصہ بھی لے رہے ہیں، آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بھی بننا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم اس سسٹم کو مانتے نہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ وتیرہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ ایسی نوعیت کے الزام لگائیں، ایسی گفتگو کریں جس کا سر نہ ہو نہ پیر ہو. لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں، جو میں وہ نام استعمال کرنا نہیں چاہتا جو ان کے بارے میں کیا جاتا ہے، ان کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں ہیں. وہ تو صرف بس یہ تصور کر کے کہ جو ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا اندھا دھن تقلید، تو خیر بڑا سوفسٹیکیٹڈ لفظ ہے، اور اس کا نا بھیڑ چال کے طور پہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا، خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا، سربراہ ہے وحدت المسلمین کے، وہ ملنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ اگر وہ مشورے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو ملاقات کے ٹائم نہیں مل رہا. بالکل ملاقات ہونی چاہیے. تھوڑا سا ذرا پیچھے چلیں، اگر آپ کو یاد ہو کھانوں کے حوالے سے جو مطالبات تھے خان صاحب کے، ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے، کھانے کے لیے دیسی گھی میں مرغی چاہیے، مرغی بھی دیسی ہونی چاہیے. وہ ایسے تھا جیسے جیل میں نہیں گئے، 5 اسٹار ہوٹل میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وتیرہ اب ان کی لیڈرشپ کا ہے کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے ان سے ملنا ہے، جتنی مرضی تعداد میں وہ جائیں، جب مرضی وہ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. 2 طریقے ہیں اس کے. ایک جیل مینول کے تحت جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، دوسرا عدالت اگر آپ کو اجازت دے دی. عدالت جب آپ کو اجازت دیتی ہے تو وہ ایک طرح کی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ یہ ملاقات کروا دیں. وہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ان کی مرضی کے مطابق ہوگی، ایسا کبھی نہ ہوا ہے پہلے اور نہ ہوگا. اس لیے یہ ان کی شکایت جو ہے بے وزن ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جتنی ملاقاتیں خان صاحب کی ان کی پارٹی کے لیڈرز اور ان کے وکلاء کے ساتھ ہو رہی ہیں، اتنی تو بھٹو صاحب جیسے بندے کی بھی نہیں ہوئی تھی. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ سارا ایونٹ جو ہے کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح کی گفتگو جو ہے بیرسٹر گوہر بھی کر رہے ہیں. یس، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نوٹس لے، سارے مقدمات جاری ہیں. اچھا، ان کو ابھی تک یہ ادراک نہیں ہوا کہ یہ سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو بس کے ڈرائیور کی طرح، کنڈکٹر کی طرح سے آوازیں لگاتی تھی، آ جاؤ میرے کو مقدمے لے کے میں کرنا فیصلے. اور ہوا بھی ایسے ہی، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں.
یہ جو سسلین مافیا والا فیصلہ تھا، یہ پاناما والا، یہ اسی طرح سے ہوا تھا. اینی وے ہیونگ سیڈ، ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب سپریم کورٹ وہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی معاملہ وہاں لے کے جائیں گے اس معاملے کے وہاں پہنچنے سے پہلے ریلیف ان کو مل جائے گا. اب ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اس سے بھی بڑا ایک بہت بڑا سوال، شیر افضل مروت وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے نا میری جان لینے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹ ہو گیا. یہ کس قسم کا بہکا ہوا بیان ہے؟ آپ کو نا مجھے چھیڑنے کی عادت ہو گئی ہے اور آپ کو پتا ہے میں کس بات سے زیادہ چھیڑتا ہوں. اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے اپنے بیانات کی روشنی میں، جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کے وہ دعوے کرتے ہیں، جس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی بات میں اب کوئی وزن نہیں ہے. ان کے پارٹی کے لوگ بھی ان کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتے. بالی ووڈ مووی نہیں لگتی؟ اگر آپ کو یاد ہو جو لڑائی ان کی بیرسٹر سلطان کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ تھی، پھر کس طرح بعد میں پپیاں اور جفیاں پائی گئی، وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان کی بات کو اتنا ہی سیریسلی لیتے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی. اب آج یہ جناب ان کے اس دعوے کے اوپر کہ میرے پیسے بھی دے دیے ہیں، ہاں جی، صدقے جائیں ویسے اس انفارمیشن کے، یہ نہیں بتائیں گے کس کو دیے ہیں. ہاں جی، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں دیے ہیں. ہاں جی، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دیے ہیں، وہ پیسے دیے ہیں انہوں نے. ہاں جی. اصل میں ان کو مرنے کا پتہ نہیں کیوں اتنا شوق ہے. ان کو مار کے کسی کو کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی میں ہوں یا نہ ہو، اس سے جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے، وہ قائم و دائم رہیں. جی جی. جیسا میں نے کہا کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لہٰذا کسی کو انہیں مروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیلی فونک گفتگو میں جو ہے وہ نام آیا ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان بھر میں جو فارم 45 ہیں وہ سب ہمارے پاس اصلی ہیں اور باقیوں کے پاس جعلی ہیں. الیکشن کمیشن جب ان سے پوچھا کہ بھائی لائیے ذرا کیا کہاں ہیں آپ کے پاس، تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ موبائل کے اوپر سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. اس سے بدتر مثال دوسری ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا حال ہی میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو اوور رائٹنگ والی بات ہے، 2 فارم ان کے قابو آئے ہیں جن پر اوور رائٹنگ ہے. تاثر اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے جیسے پورے کے پورے فارم 45 جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو گئے ہیں اور اوور رائٹ ہو گئے ہیں. تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، بات کو آسمان کی طرح سے، غبارے کی طرح سے پھلا لیتے ہیں، پھر اتنی ہوا اس میں بھر دیتے ہیں کہ یا غبارہ پھٹ جاتا ہے اور یا پھر ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ کو جو ہے یہ سارے ملک بھر میں انہوں نے احتجاج کیا ہے. آئی اگری، ان کا حق ہے، کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جن کو اریسٹ کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، کیا وہ طاقتور نہیں تھے، ان کے نام نہیں پتا تھا، وہ فالوورز تھے، ان کو وہ ابھی تک گرفتار ہیں؟ یہ ایک روایت ہے کہ آپ سینئر لیڈرشپ کو ڈیٹین کرتے ہیں، گرفتار نہیں کرتے ہیں، اور ان کو چھوڑ دینا از اے گڈ ول جیسچر کہ جی ہماری مراد آپ کو گرفتار کرنا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ ہم ایک انفارچونیٹ صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ اب بھی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ از شوئنگ دا گریس ٹو دا پیپل. ایک جو دونوں جو ہیں بڑے پائے کے وکیل ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، اور دونوں ہی جو ہے ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں الیکشن، ایک جیت گئے ہوئے ہیں الیکشن. تو ان کا احترام اور ادب کرنا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر وہ لوگوں کو اکسائیں گے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، تو پھر ابھی تو کچھ نہیں ہے. وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، وہ اب جس نے لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانا ہے اس کے ساتھ یہ تماشے کر کے دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے مرئی گورننس پہ وہ کہیں گے ٹائم لگے گا. کوئکلی اگر آپ اس کو سمرائز کریں، کیا کیا ٹارگیٹڈ ایشوز ہیں جو ان کو لیے سب سے بڑے مسئلے ہیں؟ دیکھیں شروع میں اگر آپ کو یاد ہو جب محسن نقوی صاحب نے کام شروع کیا تھا تو ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پھر اپنے عمل سے، اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا، بے معنی تھا، بلا وجہ تھا. میرے خیال سے مریم نواز مسٹ ہیو پیشنس. اس کو ایک ڈائریکشن میں اپنے مشن کے طور پہ چلتے رہنا چاہیے. مجھے یہ امید ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ امید ہے کہ شی مائٹ ڈیلیور، اس لیے کہ اب تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے وہ ان کے پیروں کو ویلز لگ گئے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ بھی پہنچ رہی ہیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ لگی رہی کہ میں نے گورننس کرنی ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے، ایگزیکٹلی ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. اور اگر خود ایکشن، ایبسلیوٹلی یو ہیو سیڈ دی الٹیمیٹ. ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک ہو گیا.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।